بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نماز فجر کے بعد جو 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد جو 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ سورت پڑھو گے اللہ کہے گا میں نے تو رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن وہ سورت ہے جو اللہ کو فوراً راضی کر دیتی ہے، اللہ کو خوش کر دیتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ اس بندے کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس سورت پڑھنے سے محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جو یہ سورت مسلسل فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور بلا ناغہ پڑھتا ہے وہ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت سب سے نمایاں ہے اور اس کی ادائیگی پہ اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پہ غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس کو شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پہ زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیض و برکات اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرہ ارض نہیں بلکہ دنیا سے مراد ہے کہ یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور حکومت و سلطنت مراد ہے۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند ہیں تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص فجر کی نماز کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے
کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے معتد حدیثیں موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کے زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پہ رکھ کے چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کے چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کے نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کا دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھروں کا جائزہ لینا اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یاد رکھیے نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ اس سورت کو لازمی پڑھیں، چھوٹی سی سورت روزانہ 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ قیامت تک اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا جو یہ سورت پڑھتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سے اس ہتھیار سے فیض یاب ہوتے اور طلب رزق کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اور آیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے رزق متعین کر دیا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پس آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے اس بات کی طرح جسے تم بولتے ہو۔ لیکن رزق کی تقسیم کے اللہ تعالیٰ نے مختلف معیار بنائے ہیں، کسی کو بڑی آسانی سے اس کا رزق حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی محنت و مشقت کی چکی میں پیس کر اپنا رزق پاتا ہے۔ غرض رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں، کچھ آسان ہیں اور کچھ انتہائی مشکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تلاش رزق کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے لیے اسباب و عوامل بنائے ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اپنے حصے کا رزق پاتا ہے۔ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں وہی پائے گا جو محنت کرے گا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کر آسمان سے دسترخوان کا نزول کا انتظار کرنے والے کو سوائے حرمان نصیبی کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اللہ رزق کا متلاشی حق تعالیٰ کا بڑا محبوب ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کے سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ حاصل یہ ہے کہ سچے دل سے حلال طیب رزق کی جستجو کرنے والے کو کبھی محرومیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مگر بعض اوقات کچھ ایسے اسباب و عوامل پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہمارے رزق میں تنگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی من جانب اللہ ایک آزمائشی ہوتی ہے جن سے انسان دونوں جہاں کی بھلائی اور خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے اور وہ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو تنگی رزق کی مصیبت ان کے کرتوت کی بنا پہ لاحق ہوتی ہے، یعنی انسان جب راستے سے بھٹک جاتا ہے تو من جانب اللہ مختلف قسم کی مصیبتیں پیش آتی ہیں۔
चुनाचा तंगी रिस्क की मुसीबत भी इसी वजह से आती है। अलबत्ता इंसान जब तौबा इस्तगफार करता है तो फिर रिस्क के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। चुनाचा अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, ए मेरी कौम, अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम पे आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत में मजीद इजाफा करेगा और मुजरम बन के मुंह न मोड़ो। इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा कर्तबी फरमाते हैं कि कसरत इस्तगफार की वजह से अल्लाह ताला रिस्क में कुशादगी पैदा फरमा देते हैं और कहत साली दूर फरमा देते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते इस्तगफार का खास एहतमाम करें। रिस्क के असूल के लिए असबाब जिस कदर जरूरी हैं, इसी कदर अल्लाह की जात पे भरोसा और उम्मीद भी जरूरी है, क्योंकि रिस्क देने वाली जात तो फकत अल्लाह की है। लिहाजा इंसान अल्लाह ताला के साथ जैसा गुमान रखेगा, अल्लाह पाक इसके साथ वैसा ही फरमाएंगे। अगर इंसान अल्लाह की जात से रिस्क की उम्मीद रखे तो यकीनन अल्लाह ताला इसके रिस्क में फराखी पैदा फरमाएगा। हदीस मुबारक में आता है कि तर्जुमा, अगर तुम अल्लाह पे वैसे भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें ऐसे रिस्क दिया जाएगा जैसे परिंदों को रिस्क दिया जाता है कि वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर के वापस लौटते हैं। अल्लामा इब्ने रजब रहमतुल्लाह इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं कि इंसान अगर सिर्फ ज़हरी असबाब को अपना कर तलाश रिस्क के लिए जहदोजहद करे और अल्लाह की जात पे उम्मीद व तवक्कुल ना करे तो इसके रिस्क में तंगी पैदा कर दी जाती है। लेकिन अगर इंसान असबाब ज़ाहिरा के साथ साथ अल्लाह पे कामल तवक्कुल भी करे तो इसे इस तरह रिस्क दिया जाता है जैसे परिंदों को दिया जाता है। यानी परिंदे सुबह सवेरे खाली पेट महज अल्लाह की जात पे उम्मीद करते हुए तलाश रिस्क के लिए निकलते हैं और जब वापस लौटते हैं तो इनका पेट भरा हुआ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जुमा, जब तुम कहोगे तो अल्लाह कहेगा मैंने रिस्क देने का फैसला कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी अपनी बीवी के पास आया और इस पे फाके के हालात देखे तो वो जंगल की तरफ निकल गया। ये देखकर इसकी बीवी चक्की की तरफ बढ़ी और इसे ला कर रखा, तनूर को दहकाया और कहने लगी, अल्लाहुम्मुर्ज़ुक़ना, ए अल्लाह हमें रिस्क अता फरमा। इसने देखा तो अचानक प्याला भरा हुआ था। फिर वो तंदूर के पास गई तो वो भी भरा हुआ था। इतने में इसका शौहर वापस आ गया और कहने लगा कि मेरे बाद तुम्हें कुछ हासिल हुआ है? इसकी बीवी ने कहा, हाँ, हमारे रब की तरफ से। चाचा वो उठ के चक्की के पास गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो चक्की का पार्ट ना उठाता तो वो क़यामत तक घूमती रहती। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना लाने के लिए एक आदमी को अपनी अज़वाज के पास भेजा, लेकिन इनमें से किसी एक के पास भी खाना ना मिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल और तेरी रहमत का सवाल करता हूँ, बेशक तेरे सिवा इसका कोई मालिक नहीं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुनी हुई बकरी का तोहफा लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का फजल है और हम रहमत का इंतजार कर रहे हैं। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने रब से दुआ करूं तो क्या कहा करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, तर्जुमा, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा, मुझ पे रहम फरमा, मुझे आफियत दे और मुझे रिस्क अता फरमा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे को निकालकर बाकी 4 उंगलियों को बंद करके फरमाया, ये चीजें तुम्हारी दुनिया आखिरत को जमा करने वाली हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, हातम ताई का नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। गैर मामूली शुजात और सखावत की वजह से इनका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। एक दफा हातम ताई ने कहा कि मैंने जिंदगी में कई इल्म हासिल किए मगर आखिर में 4 बातों पर मैं ठहर गया। मतलब मेरे सारे इल्म का खुलासा 4 बातों में छुपा था। मैंने इन्हें इख्तियार कर लिया और मुतमईन हो गया। पहला इल्म जो मैंने हासिल किया वो ये था कि जो रिस्क मेरे नसीब में लिखा है ना तो वो मुझसे कोई छीन सकता है और ना ही कोई इसमें कमी कर सकता है, इसलिए रिस्क के मामले में बेफिक्र हो गया। दूसरे इल्म के बारे में इसने बताते हुए कहा कि जिंदगी में जो हक यानी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दी है वो मुझे ही अदा करने हैं। बस फिर मैं इसके कामों में लग गया, यानी जो नेकी का हुक्म मुझे अता किया गया मैं इसमें मशगूल हो गया। हातम ताई ने अपने तीसरे इल्म के बारे में बताया कि एक चीज जो मुझे हर वक्त देखती है, ढूंढती है और मेरे ताक़ुब में रहती है वो है मौत। मैं इससे भाग नहीं सकता, इसने आना है और वो आएगी, इसलिए मैंने इससे समझौता कर लिया। चौथा और आखिरी इल्म जो मैंने हासिल किया
وہ یہ ہے کہ میں جان گیا ہوں کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرے ہر کام سے باخبر ہے، لہٰذا اس خوف سے میں نے برے کام چھوڑ دیے اور گناہوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حاتم طائی کے بتائے ہوئے ان 4 علوم کو پڑھ کے یہ سبق ملتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 4 علوم ہماری زندگی کے لیے ایک اصول اور ایک ایسی مشل راہ ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں اپنا لیا ان کے لیے زندگی اتنی آسان اور مطمئن ہو جائے گی جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اور بزرگان دین کے واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں میں ایک مکمل اور کامیاب زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط ہمیں صاف دکھائی دیتے ہیں، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے طریقوں کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ میسر نہیں ہوتی تو گلہ شکوہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور خوشحالی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ ایک وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد ایک یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، دنیا تمہارے پاس ذلیل و رسوا ہو کے آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اور وہ تسبیح ہے میرے بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 2 بھائی تھے، ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا۔ کام کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سارا بوجھ مجھ پہ ڈال دیا ہے، اس سے میری مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بھائی کی کفالت کرنے پہ صبر و ہمت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تو کما کے اپنے بھائی پہ خرچ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سب رزق تجھے اسی کی برکت سے دیا جاتا ہو۔ حدیث مذکور اس بات پہ واضح دلیل ہے کہ فقراء بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے یہ میں آج کے وظیفے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وظیفے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اگر اب تک آپ نے وظیفے کو کاٹ کے یا ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے تو براہ مہربانی اب توجہ سے سنیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ جو میں بتانے جا رہا ہوں اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ صورت پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تمام اسباب کو حل کر دے گا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اپنے لیے دعا کیا کریں یا کسی بھی وظیفے کا اہتمام کیا کریں تو درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور 3 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخری مرتبہ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ سورت ہے، اور اس سورت اور تسبیح کی برکت اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا اور آپ کے رزق میں فراوانی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔